سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی والی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر جلد بازی سے کیا مراد ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور پھر آگے سے یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوراً ہی ہمیں رزلٹ نظر آ جائے۔ مطلب میں نے کل رات دعا کی اور دعا میں نے مانگا کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور اب میں صبح اٹھوں تو وہ چیز میرے سامنے موجود ہو۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ میں نے ابھی دعا مانگی اور فوراً ہی قبول ہو جائے۔ ہاں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے، وہ ہمارے حق میں وہ چیز بہتر ہو تو وہ ڈیفینیٹلی ہمیں ملے گی، بٹ اگر وہ ہمیں نہیں مل رہی تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اور کتنا عرصہ انہوں نے دعا کی تھی؟ 18 سال۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، عام انسان نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کے باوجود انہوں نے 18 سال دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور 18 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو اس مشکل سے نجات دلائی۔ تو ڈیوریشن کتنا ہے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہماری دعا کس وقت قبول ہونی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ ایک پوائنٹ کیا ہے کہ ہمیں گیو اپ نہیں کرنا ہے، ہمیں جلد باز نہیں ہونا، ہمیں فوراً اس چیز پہ کنکلوژن نہیں لے کر آنا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، اور کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں اور وہ ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتی ہیں کہ دعا مانگے 5 منٹ نہیں گزرے کہ دعا قبول ہوگی۔ اور اسی طرح کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جسے ہفتہ یا مہینہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد رزلٹ نظر آ جاتا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ کئی سال انسان دعا کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کئی سال پہلے میں نے دعا کی تھی۔ کیونکہ دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسے واقعات سنتے ہیں کہ فلاں شخص کی والدہ نے اس شخص کے لیے دعا کی تھی کہ میرے بچے کو اچھی جاب مل جائے، اور کئی سال بعد تقریباً کوئی 20 سے 25 سال کے بعد جب وہ چیز ہو جاتی ہے اور پتہ لگتا ہے ہمیں کہ 25 سال پہلے اس کی والدہ نے دعا کی تھی اور آج اس شخص کو اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ سم ٹائم وٹ ہیپن کہ دعا ہماری کئی سالوں کے بعد پوری ہوتی ہے، سو کئی دفعہ ہماری دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور کئی دفعہ تھوڑے وقت کے بعد۔ دیکھیے دعا کی قبولیت سے متعلق بہت ہی خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات بتائی، جو ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اسے چاہیے کہ فراخی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کثرت سے دعا کیا کرے۔ کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، جب بھی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، مالی تنگی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، یا کوئی جاب کا پرابلم آ گیا، اسی طرح فیملی میں کوئی ایشو آ گیا، اولاد کا کوئی ایشو ہے، تو اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ دعاؤں کی فریکوینسی ہے، ہماری دعاؤں کی شدت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد دعائیں کر رہے ہیں اور لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں، اور اسی طرح تہجد میں بھی اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور جو ہی ہماری مشکلات اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، فراخی آ جاتی ہے، تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور اس وقت دعاؤں کی وہ کیفیت وہ نہیں رہتی ہے۔ اس وقت ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ہم بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو دیکھیے جب فراخی کی حالت ہو، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا فرمائی، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں ہمیں کثرت سے دعاؤں کو اہتمام کرنا ہے، کیونکہ جو شخص فراخی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے
تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مشکل دنوں میں اس شخص کو یاد رکھتا ہے، اور اسی طرح جو شخص فراخی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو مشکل دنوں میں اللہ بھی اس شخص کو یاد نہیں رکھتا۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے کہ یہ تکبر کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ ناپسند ہیں جو دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ ناپسند ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے ہیں۔ چاہے سب کچھ آپ کے کنٹرول میں بھی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہے، میرا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بندے کی محتاجی، جو بندہ اپنی محتاجی اللہ تعالیٰ کے سامنے شو کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے۔ تو فراخی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ مشکل دنوں میں اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔